بہت سارے لوگوں کا ایسا جادو جو عام دنوں میں ٹھیک ہونے میں ٹائم لیتا ہے، ان کا جادو رجب کے مہینے میں ٹوٹتا زیادہ جلدی نظر آتا ہے۔ عزیز دوستو، 7 رجب کو آپ یہ عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ بحکم خدا 80 to 90% آپ کا جادو ختم ہو جائے گا۔ جادو ختم ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ جو آپ کو جادو کی وجہ سے تکلیف مل رہی تھی، یا آپ کے جسم میں بہت زیادہ پرابلمز تھیں، کاروبار میں پرابلمز تھیں، گھریلو زندگی میں پرابلمز تھیں، تو وہ پرابلم 80 to 90% وہ پرابلم ختم ہو جائے گی۔ یاد رکھیں، جنات، شیاطین اور جادو کے درمیان ایک بہت ہی گہرا تعلق ہوتا ہے، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ جادو ہوتا ہی جنات اور شیاطین پہ ہے۔ بعض لوگ تو جنات کے وجود سے ہی انکار کرتے ہیں، جبکہ سورہ الحقاف، سورہ الانعام، سورہ الجن، سورہ المائدہ، سورہ النور، ان تمام صورتوں میں اللہ پاک نے جنات کے وجود کو بتایا ہے۔ اور جادو کا ذکر قرآن پاک میں سورہ البقرہ آیت نمبر 102، سورہ یونس، سورہ طٰہٰ، سورہ الاعراف اور سورہ فلق میں بھی آیا ہے۔ اور عزیز دوستو، آپ لوگ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ جادو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بھی ہوا تھا۔ اب آپ پہ جادو موجود ہے، آپ کی تکلیف بڑھتی جا رہی ہے، نیا جادو ہے، پرانا جادو ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ پہ جادو کا علاج جلد سے جلد ہو، یا آپ کی تکلیف، آپ کی پریشانی، آپ کی بندش ختم ہو، تو عزیز دوستو، 7 رجب کو عصر یا ظہر کے وقت یہ عمل ضرور کریں، یا پورے دن میں مغرب سے پہلے جب مرضی یہ عمل کر لیں۔ انشاءاللہ بحکم خدا آپ کا مسئلہ 80 to 90% آپ کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ آپ نے بیری کے پتے، 7 بیری کے پتے لینے ہیں، اور عزیز دوستو، ان کو انگلش میں سیڈر لیوز کہتے ہیں۔ کوشش کریں کہ یہ پتے بالکل تازہ ہوں، تازہ نہیں مل رہے پاؤڈر لے لیں۔ آپ کے یہاں پہ سیڈر لیوز ہیں ہی نہیں تو آپ اپنی آن لائن ویب سائٹ پہ بھی چیک کریں، آج کے دور میں آن لائن بھی سیڈر لیوز مل جاتے ہیں۔ بیری کے پتوں کو اچھی طرح سے واش کر لیں، نیم گرم پانی کی بالٹی لیں، اس کے اندر ان بیری کے پتوں کو ڈالیں اور اس پانی سے نہا لیں۔ نہانا اپنے کیسے ہیں؟ سب سے پہلے اپنے جسم کی سب سے گندی جگہ کو واش کریں، اس کے بعد وضو کریں، جو نماز کے لیے آپ وضو کرتے ہیں مکمل وضو کریں۔ اس کے بعد پہلے دائیں جانب پہ، یعنی کہ دائیں کندھے کی طرف سے آپ نے پہلے پانی گرانا ہے، اس کے بعد بائیں جانب پانی گرائیں، یعنی کہ بائیں کندھے کی طرف پانی ڈالنا ہے، اس کے بعد دائیں ٹانگ کی طرف پانی ڈالیں، پھر بائیں ٹانگ کی طرف پانی ڈالیں، اس کے بعد دایاں پاؤں، پھر بایاں پاؤں، اور آخر میں سر کے اوپر آپ نے پانی ڈال لینا ہے۔ اور جیسے ہی آپ نہا کے صاف ستھرے ہو کے باہر نکلیں تو آپ نے 3 مرتبہ آپ نے اذان پڑھنی ہے۔ اونچی پڑھنے کی ضرورت نہیں، بالکل آرام سے پڑھ لیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ بالکل اسی طرح سے آپ نے اذان مکمل 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد اپنے دائیں کندھے کی طرف پہلے پھونک مار دیں، پھر دوبارہ 3 مرتبہ اذان پڑھیں اور بائیں کندھے کی طرف پھونک مار دیں۔ عزیز دوستو، انشاءاللہ بحکم خدا آپ کا 80 to 90% مسئلہ مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا۔ عزیز دوستو، یاد رکھیں، جادو ایک ایسا عمل ہے جس کو کرنے والا، کروانے والا، سیکھنے والا، سکھانے والا شرک کرتے ہیں، اور یاد رکھیں شرک کفر ہے اور کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ عزیز دوستو، اگر آپ کی وجہ سے کسی کی کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی مجبوری دور ہوگی تو اس کا ثواب آپ کو بہت زیادہ، اس کا ثواب آپ کو ضرور ملے گا۔ اور یاد رکھیں، اچھی چیز پھیلانا بھی صدقہ ہے، تو اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں، کیونکہ اگر کسی کی کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی ٹینشن دور ہوگی تو اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور کشمیر کے مسلمانوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے، اور فلسطین کے مسلمانوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے، اور تمام مسلمان جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک
اس دنیا میں آ چکے ہیں، آنے والے ہیں، آئیں گے یا دنیا میں موجود ہیں، ان تمام مسلمانوں کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیں، قبر کے عذاب، جہنم کے عذاب سے بچائیں، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں، مت پوچھئے کہ کیا ہے